لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سامعین اور معزز حضرات، آپ کے سامنے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اس نشست میں فکر آخرت پر کچھ بات ہو جاتی ہے، اسی کی نشست آج بھی ہے. کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو اس کی ذمہ داریاں گنوائی، اس کی ذمہ داریاں شمار کرائی، جہاں انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، جیسے انسان کو معاشرے کی تہذیب سکھائی، تمدن کے طریقے بتائے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قدم پر اپنے بندے کی رہنمائی کی، چاہے وہ دنیاوی تعلق سے ہو جن کو ہم مسائل دنیاویہ کہتے ہیں، یا آخرت کے تعلق سے ہو جن کو ہم مسائل اخرویہ کہتے ہیں. جو مسائل ہماری زندگی میں دنیا سے متعلق پیش آتے ہیں ان کو ہم علماء کرام سے معلوم کر کے اس کام کو شروع کرتے ہیں، اس کام کی ابتدا کرتے ہیں. اور جو کام ہماری آخرت سے متعلق ہیں ان کو ہمیں معلوم کر کے، ان کی تحقیق کر کے اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تعلق سے سورہ حدید میں آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی رنگ اور اس کی جو روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجاگر کیا ہے اور پھر صحیح انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کیسا ہونا چاہیے تھا اور کیسا ہو رہا ہے، کس طرف چلنا چاہیے تھا اور کس طرف چل رہا ہے، کیا اس کو اکٹھا کرنا چاہیے تھا اور یہ کیا اکٹھا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ دنیاوی زندگی کھیل، مشغولیت کی چیز، زیب و زینت کی چیز اور آپس میں فخر کرنے کی چیز اور مال و اولاد کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی چیز بنا دی تم لوگوں نے، اور یہی ہے دنیاوی زندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زندگی کو شروع سے انسان بچپن سے جب پیدا ہوتا ہے اور مرتے دم تک، قبر میں جانے تک کی جو زندگی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک بہت مناسب اچھے انداز میں مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جان لو دنیاوی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعب کہہ کر ہمارے بچپن کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح ہمارا بچپن گزرتا ہے، ہم کوئی کام کرتے ہیں، کسی چیز کی ضد کرتے ہیں، نہ اس کا ہمیں کوئی نفع ہوتا ہے نہ اس کا نقصان ہوتا ہے، بس ہم اس چیز کی ضد کرتے ہیں، وہ چیز مل گئی تو ہم خوش، اور اگر وہ چیز ہم سے چھین لی گئی تو ہم رونے اور دھونا شروع کر دیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد انسان میں اور ترقی ہوتی ہے، تھوڑی اور اس کی عمر بڑھتی ہے. جب انسان 10 کا ہوتا ہے یا 15 کا ہوتا ہے، یہ جو 20 کے بیچ کی جو ایج ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں انسان ادکچری عمر کا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کرنا کیا ہے. اس کو فرمایا لہو سے کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول ہوتا ہے بظاہر اس کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کا کچھ کام کرنے کا ارادہ ہوتا، نہ اس کا کوئی ثواب کا ارادہ ہوتا، نہ گناہ کا ارادہ ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کرنے میں کچھ جسمانی ورزش ہو جاتی ہے، جیسے آج کل لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، والی بال کھیلتے ہیں،
یہ لہو و لعب، یہ دونوں چیزوں ہمارے بچپن کی بھی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، اور ہماری جو جوانی سے پہلے کی نادانی کی عمر ہے اس کی طرف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد جب انسان جوان ہوتا ہے تب کس چیز میں سب سے زیادہ اس کو انٹرسٹ ہوتا ہے؟ زیب و زینت میں، زندگی کی زیب و زینت، کمانے دھمانے کی زیب و زینت، مکان کی زیب و زینت، اور اسی طرح اپنی زندگی کو وہ ایک طریقے سے ایسی بنانا چاہتا ہے جیسی اس کے ہمسایوں میں سے کسی کی زندگی نہ ہو۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ اور عنایت کر دیتے ہیں، کچھ پیسہ اس کو دے دیتے ہیں، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ در آپس میں تفاخر کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ حاصل کر دیا، میں نے 35 سال کی عمر میں یہ حاصل کر لیا، میں نے یہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بڑھاپے کی طرف اشارہ کیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کہ یہ انسان جب کسی کام کے لائق نہیں رہتا، کام کاج کرنے کے، محنت مزدوری کے لائق نہیں رہتا، اس کے بعد پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ مال میں اور اولاد میں تفاخر کرتا ہے، تکاثر کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہے۔ 4 لڑکے ہیں جی، ایک امریکہ میں ہے، ایک قطر میں ہے، ایک دبئی میں، ایک یہیں رہتا ہے، ایک کے 2 لاکھ ہیں، ایک کے 1.5 لاکھ ہیں، ایک کے 1 لاکھ ہے، اور ایک کے اتنے ہیں اور ایک کے اتنے ہیں۔ تو اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی دنیاوی ہوس اس کی ختم نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جو ادوار بیان کیے، اب غور کیا کرنا ہے اس آیت میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بچپنے کا ذکر کیا، ذکر نہیں کیا، اشارہ کیا بچپن کی طرف، لعب سے۔ تو جیسے بچہ ہوتا ہے، اس سے آپ اگر ایک چاکلیٹ چھین لیتے ہیں تو اس کو وہی اپنی پوری دنیا چھینی ہوئی لگتی ہے، ایسے غم کر کے روتا ہے آنسوؤں کے ساتھ، جیسے بڑی عمر کے آدمی سے اگر کوئی سرکار یا کوئی ظالم جابر بادشاہ ایک مکان چھین لے، ایک بنگلہ چھین لے، لیکن جیسے ہی دھیرے دھیرے اس عمر سے دوسری عمر کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے، تھوڑا بڑی عمر کا ہونے لگتا ہے، 11 کا ہوتا ہے، 12 کا ہوتا ہے، 13 کا ہوتا ہے، تب اس کو لگتا ہے کہ یار میں جو زندگی گزار رہا تھا وہ اصل نہیں تھی، یہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں یہ اصل ہے، اس میں جو ہم مستی کرتے ہیں بس وہ اصل ہے، اس میں جتنے مزے اڑانے وہ اصل ہیں۔ اسی لیے اس عمر میں انسان سب سے زیادہ شرارت کرتا ہے، سب سے زیادہ کھیل کود میں مگن ہوتا ہے، لیکن جب یہ عمر گزرتی ہے، جب جوانی کی طرف پہنچتا ہے، تب اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار وہ جو عمر میں گزار رہا تھا، جو زندگی گزار رہا تھا، وہ تو میرا لڑکپن تھا، وہ تو میری نادانی تھی، اصل زندگی جو ہے وہ کمانے کا نام ہے، اصل زندگی جو ہے وہ اسٹاک کرنے کا نام ہے، اپنے پیرنٹس کو کچھ راحت کو سکون پہنچانے کا نام ہے۔ اب یہ جاب کی تلاش میں لگتا ہے، اچھی پڑھائی کرتا ہے، عجیب کالجوں میں ایڈمیشن لیتا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ سیٹل ہو جائے، یہ سیٹ ہو جائے، اور پھر جب اپنی پوری جوانی اسی طرح کی گمراہی میں گزار دیتا ہے، دنیا کی حرص میں، دنیا کی لالچ اور تمام میں گزار کر بڑھاپے کی طرف پہنچتا ہے، تب اس کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی جو زندگی میں گزار کے آیا ہوں وہ صرف دنیا تک ہے اور آخرت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ادوار، لعب والا یعنی بچپن والا، پھر اس کے بعد جو لہو والا یعنی تھوڑا اور زیادہ عمر والا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی کی زندگی اور پھر بڑھاپے کی زندگی، یہ جو مثالیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ ایک انسان جب اپنی زندگی ہی میں اپنی پچھلی زندگی کو غلط ثابت کر دیتا ہے، اس پر افسوس کرتا ہے کہ جو میں زندگی گزارا تھا وہ بالکل غلط تھی، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح زندگی میں، حالانکہ انسان ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا، گھر والوں نے اس کا نام رکھا، اس کا نام رکھ دیا عمر، علی، سلمان، ادیان، کچھ بھی نام رکھ دیا، ایک ہی انسان ہے، مرتے دم تک یہی اس کا نام رہے گا، لیکن اس کی ایسی حالتیں آتی ہیں کہ وہ انسان خود کہتا ہے کہ میری پچھلی زندگی بالکل غلط تھی۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک موقع ہے اس زندگی کو اور اس عمر کو ایسی بنا لیجیے کہ بعد کی جو زندگی آنے والی ہے، جس میں کوئی چانس نہیں ملنے والا، جس میں کوئی عمل کا کام نہیں کرنا، آپ کو صرف بدلے کا دن ہے، حساب کا دن ہے، کھڑے ہو کر بارگاہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اپنے ہر کیے کا چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا حساب دینا ہے۔
تو تب وہاں جا کے سوچے گا کہ وہ زندگی جو میں پہلے سے شروع سے آخر تک گزار کے آیا ہوں وہ بالکل غلط تھی، وہ ایک نمبر کی بکواس تھی۔ اگر میں اس میں کچھ اچھے عمل کر لیتا، اگر میں اس میں کچھ نیک کام کر لیتا تو آج وہ میرے کام آتے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورا ایک سسٹم سے بنایا، شروع سے لے کر آخر تک کی جو اپنی زندگی کے ادوار طے کرتا ہے، یہ صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کے ساتھ پچھلی زندگی میں غور کرے اور پھر اس پچھلے والی زندگی کو آخرت پر قیاس کرے کہ جس طرح میری پچھلی زندگی مجھے ایک کام کی نہیں لگتی، آج ہماری نوکری لگ گئی، آج ہم سیٹ ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب سے پہلے میں بالکل بیکار تھا۔ تو اسی لیے آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ پروانہ ملتا ہے کہ یہ بندہ کام کا ہے، تو ہمیں اپنی سابقہ زندگی پر کوئی حسرت اور کوئی ندامت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ گزاری ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں حسرت کا، ندامت کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنی سابقہ زندگی اس ڈھنگ سے نہیں گزاری جس ڈھنگ سے گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو 5 یا 4 ادوار یہاں پر ذکر کیے ہیں، اس کا بالکل اور صاف مطلب یہ کہ انسان اپنی اس زندگی میں جس کو یہ گزار رہا ہے اس میں غور کر کے اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا ہے، کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کہ یہ دنیا کی زندگی جو شروع سے آخر تک کی زندگی ہے یہ ایسی ہے جیسے ایک بارش ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو کسان خوش ہو جاتے ہیں، اب تو بارش ہو گئی، اب پانی کی ضرورت نہیں رہی، اب کھیتی بغیر پانی دیے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اب اچھی فصل اگ جائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یہیج، پھر دیکھتا کیا ہے کہ وہ مرجھانے لگتی ہے، سوکھنے لگتی ہے، فتراہ مصفرہ، بالکل پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر برباد ہو جاتی ہے۔ تو بالکل یہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے انسان کی زندگی کی ہے کہ سب سے شروع میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ سمجھے بارش ہو رہی ہے، تو انسان سمجھتا ہے کہ اب اولاد ہو گئی، اب یہ بڑے ہوں گے، ان سے یہ فائدہ ہوگا، ان سے وہ فائدہ ہوگا، ابھی تو میں بچہ ہوں، ابھی تو میں بڑا ہوں گا، پھر اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے کہ بہت زندگی پڑی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھتے دیکھتے وہ فصل مرجھانے لگتی ہے، یعنی انسان بڑھاپے کی طرف جانے لگتا ہے، اور پھر ایسا ہو جاتا ہے بالکل ریزہ ریزہ، چورا چورا، جب وہ بڑھاپے کی حالت جس میں انسان کے نہ ہاتھ اٹھتے ہیں نہ پیر اٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، یشیب ابن آدم ویشب فیہ الخصلتان، کہ ابن آدم بوڑھا ہوتا ہے، جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے 2 عادتیں اس میں اتنی ہی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں، الحرص و طول الامل، ایک تو لالچ اور ایک لمبی لمبی امیدیں۔ جتنا بڑھاپا بڑھتا چلا جائے گا انسان اتنا ہی لالچ خور ہوتا چلا جائے گا دنیا کے اعتبار سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دھکار کر دینی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح دے کر فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اگر حفظ کرنی ہے تو نیک کاموں میں حفظ کرو، جن کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوچھ ہوگی ان کاموں میں حفظ کرو، ان کاموں میں حفظ نہ کرو جن میں پوچھ نہیں ہوگی۔ مولانا اعزاز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں عربی زبان کی، انہوں نے کتاب لکھی نفحۃ العرب، نفحۃ العرب کے نام سے ان کی کتاب ہے، مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے فرمانے لگے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا۔ طلباء نے پوچھا یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ ملک الموت کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگے کہ اچھا آپ ہی بتاؤ کہ فلاں جگہ کا رہنے والا ایک آدمی 80 سال کی عمر کا ہو گیا اور 300 سال کے لیے فیوچر میں زمین رینٹ پر لی ہے، تو کیا اس کو یہ یقین نہیں کہ ملک الموت پر ہے؟ جب اس کو یہ یقین ہو گیا ہوگا تبھی تو اس نے 300 سال رینٹ پر زمین لی ہوگی، یعنی 80 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ خوش قسمت انسان وہاں تک نہیں پہنچتا، پہلے سے رستہ ہے، خوش قسمتی سے پہنچ بھی گیا، اس کے بعد 300 سال کے لیے زمین رینٹ پر لے رہا ہے، کرایہ پر لے رہا ہے تاکہ اس میں فصل کرے۔ تو وہ استاد کہتے ہیں پڑھاتے ہیں کہ ملک الموت کا لگتا ہے انتقال ہو گیا، اس کو دنیا کی اتنی فکر ہے کہ اس کو آخرت کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حضور کی زبانی ہر حکم ہم تک پہنچوانے کی کوشش کی۔
یشیب ابن آدم و یشب فیہ الخصلتان، کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو خصلتیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، ایک تو حرص اور ایک لمبی لمبی امیدیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یہ فرمایا کہ دنیا میں جیسا کرنا ہے کرتے رہو، آخرت میں صرف دو گروہ ہوں گے، یا تو عذاب والا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی والا ہوگا۔ عذاب والا وہ گروہ ہوگا جس نے دنیا میں مست اور مگن ہو کر زندگی گزاری اور آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کی، عذاب شدید، آخرت میں ان کے دردناک عذاب ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اگر نیک کام کیے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہوں گے، حق و صداقت کے علمبردار رہے ہوں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہوگی، چند میٹھی باتیں کسی مجبور بے سہارا بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس کے قدم اٹھے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس نے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اس نے مسکینوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں اور نادار لوگوں کا خرچ اٹھایا ہوگا، خرچ برداشت کیا ہوگا، ان کی چپکے سے مدد کی ہوگی۔ مغفرت من اللہ ورضوان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے، اور مغفرت بھی ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر مغفرت کریں گے۔ ایک مغفرت تو یہ ہے کہ لاسٹ میں دھلائی ہونے کے بعد مغفرت ہو رہی ہے، وہ مغفرت ایک الگ ہے۔ ورضوان، رضوان والی مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو کر کہتے کہ میں راضی ہو گیا، اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول و نبیا، کیونکہ جب ہم بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ میں آپ سے بہت خوش ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے۔ پیر صاحب ہیں اپنے، جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت کیا حال ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں اپنے اللہ سے بڑا خوش ہوں۔ تو رضوان، خوشنودی، رضامندی، ہر حکم پر راضی ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ تمام چیزیں، تمام مثالیں دیکھ لی، پڑھ لی، سن لی اور جان لی، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، جو آپ موت کے وقت تک آپ کے کام آئے گا، وہ بھی صرف آپ کی نظر میں، آپ کو لگے گا کہ میں پیسے سے دنیا خرید سکتا ہوں، لیکن جب مرے گا تب اس کو پتا چلے گا کہ جو 1 ارب 1 کروڑ پراپرٹی، جائیداد، زمین، دکان، کوٹھیاں، بنگلے، جاگیر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں تھا، میں ان کا محافظ تھا، صرف میں ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور نگرانی بھی اتنی بھولے بھالے پن سے کر رہا تھا کہ کوئی مزدوری بھی نہیں لے رہا تھا کسی سے، فری میں نگرانی کر رہا ہے، فری میں، اور خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس 1 ارب روپے الحمدللہ آج اس تاریخ میں پورے ہو گئے۔ جیسے ہی ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے گئے، اب یہ پتہ نہیں کہ وہ کتنی جگہ تقسیم ہوں گے، یہ پتہ نہیں کہ وہ مکان، جائیداد، زمین جو دکان چھوڑ کے گیا ہے اس کا آئندہ زمانے میں کون مالک ہونے والا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں دھوکے کا سامان ہے دنیاوی زندگی، دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان اس لیے کہا ہے کہ یہ کام نہیں آتا۔ مقامات حریری کی کتاب ہے، اس میں ایک عربی شاعر نے شعر میں ایک جملہ کہا ہے کہ پیسہ اتنی بے وفا چیز ہے، اگر وفا کرتا بھی ہے تو ہاتھ سے جانے کے بعد، آپ جیب میں رکھو، آپ کو دودھ کا پیکٹ کوئی دے دے گا، بسکٹ کا پیکٹ کوئی دے دے گا نہیں، ہاتھ سے جائے گا تو وفا کرے گا، ہاتھ سے چھوٹتا ہے تب وہ سامان آتا ہے۔ تو اسی لیے اگر پیسے کے ذریعے سے اللہ تبارک کو یہ کہتے ہیں نا کہ جان سے اور مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگو، یہ خامخواہ نہیں کہتے، پیسہ چھوٹے گا ہاتھ سے، اس سے بھی اللہ کی رضامندی حاصل کی جا سکتی ہے، مال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس طرح صدقہ کریں کہ آپ کے دائیں ہاتھ کو پتہ چلے نہ بائیں ہاتھ کو پتہ چلے، دینے والے کو پتہ چلے نہ لینے والے کو پتہ چلے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کب کتنا کس کو دیا تھا، یہ بھی اللہ کی رضامندی۔ مال کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن اس طرح اس میں منہمک ہو جانا کہ اس کو سب کچھ سمجھنے لگ جانا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جب اتنی بات سمجھ گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ امید ہے، ذرا بھی عقل رکھنے والا، ذرا بھی فکر آخرت میں مبتلا رہنے والا شخص اب اس دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، اس لیے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض،
کہ اپنے رب کی رحمت مغفرت کی طرف دوڑو، سبقت کرو، تیزی سے بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ وقت آ جائے کہ آج آپ تندرست ہیں، کل آپ کے پاس بیماری آ جائے، آج آپ اچھے خاصے ہیں، کل آپ کے پاس کوئی مجبوری آ جائے، آج آپ جوان ہیں، کل آپ کے پاس بڑھاپا آ جائے، بہت بری بیماری والا بڑھاپا آ جائے جس میں آپ عبادت نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف دوڑنا شروع کر دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجنتی، اور ایسے باغ کی طرف دوڑنا شروع کر دو کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، یعنی اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے جتنے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے کہ وہ چیز جس کو آپ اسکوائر فٹ کے حساب سے خریدتے ہو اور وہ اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے روپے میں اس جگہ پہ اتنا اسکوائر فٹ ملتا ہے، اس جگہ پہ اتنے روپے میں اتنا اسکوائر فٹ ملتا ہے۔ کتنا بھی آپ دنیا میں مالدار ہو جائیں لیکن آپ کے پاس جو ذخیرہ ہوگا وہ لمیٹڈ ہوگا۔ کتنا بھی کوئی مالدار ہے، چاہے وہ ایلن مسک ہے، وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ اڈانی امبانی ہے، ہر ایک کی جاگیر جائیداد لمیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو باغات ہیں اور جو آپ کے لیے درجات ہیں وہ زمین کے اعتبار سے بھی، رقبے کے اعتبار سے بھی، بلندی کے اعتبار سے بھی، کشادگی کے اعتبار سے بھی، لمبائی کے اعتبار سے بھی انلمیٹڈ ہے، آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو جب ایک چیز لمیٹڈ ہے اور وہ بھی آپ کی نہیں، ایک چیز انلمیٹڈ ہے جو ہمیشہ آپ کی ہے، تو آپ بتاؤ کہ گھاٹے کا سامان کون سا ہے؟ تو آپ اس گھاٹے کے سامان کو چھوڑ کر، اس دھوکے کے سامان کو چھوڑ کر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف نہیں آتے؟ کیا مجبوری ہے؟ کون سا وقت ہوگا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی دیکھ لیا جائے گا۔ کب دیکھ لیا جائے گا؟ جب کفن کا کپڑا کٹنے لگے گا تب دیکھ لیا جائے گا، جب قبر کھودنے لگے گی تب دیکھ لیا جائے گا، جب لوگ دفنانے کی تیاری کرنے لگیں گے تب دیکھ لیا جائے گا۔ وہ دیکھنے کا وقت نہیں، یہ دیکھنے کا وقت یہ جس میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا عمل ہمارا پسند آ جائے۔ اس کے بعد یہ جو باغات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا اس کے لیے کیا فرمایا؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اتنی ساری جگہ تو فالتو کی ہے کہ بھائی کوئی بھی پلاٹ لگا لے وہاں جا کے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، روکے ٹوڑا چاند پہ پہنچ گئے، نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں۔ للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ان کے لیے ہے جو اچھی طریقے سے کما حق ہو، جس کو ہم بولتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا اور گھر میں سوتے رہے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، وہاں تو ہمارے پروٹ ہیں بہت بڑے بڑے۔ ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی لائے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کریں۔ جہاں پر مومنین کا ذکر ہے کلام پاک میں، وہ ان مومنین کا ذکر ہے جو ایمان کے، اسلام کے احکامات کے، تمام اسلام کے جتنے بھی تقاضے ہیں سب پر عمل کر کے چلنے والے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے بہت عاجزی منت سماجت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے والے ہیں۔ جہاں پر بھی مومن آتا ہے، جہاں پر بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان کا ذکر آتا ہے، وہاں پر صرف کلمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ نہ جانے سوشل میڈیا پر کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھتے ہیں رات دن، لیکن وہ کیا ایمان کے دائرے میں آ گئی؟ وہ نہیں، نام کا کلمہ پڑھنا مراد نہیں ہے، دل سے کلمہ پڑھنا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل میں بھی ہونی چاہیے وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو ہماری زبان پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام چیزیں کلیئر کر دی کہ ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو بڑے بڑے باغات ہیں، بڑے بڑے درجات ہیں آپ لوگوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، ہم جو اچھے عمل دنیا میں کرتے ہیں، صحیح اگر پوچھا جائے تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہم پر رات دن برستی ہیں کہ وہ تو اس کے مقابل بھی تھوڑے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی
اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد ان باغات کا آپ کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں حدیث اور مرفوع حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ؟ کہنے لگے میں بھی نہیں۔ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی یہی سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اولاد میں سے ایک سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت میں جانے کے لیے پڑھتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بگڑے کام بنانے کے لیے پڑھتا ہوں، یہ کہا کہ میں بندہ ہوں، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، میں کرتا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں کوئی ثواب دے یا نہ دے، مجھے اس پر کوئی اجر ملے یا نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اگر میں کیوں میرے دماغ میں آ جائے تو وہ بندگی کہاں رہی؟ آقا نے کہا کہ وہ فلاں چیز اٹھا کے لاؤ، کہتے ہیں کیوں کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا اچھا باہر نکل۔ تو بلا چوں و چرا اپنے آقا کی تمام باتوں کی تعمیل کرنا، اس کا نام بندگی ہے۔ تو اس نے حکم دیا میں کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آخرت میں کیا ملنے والا ہے، لیکن ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جس کو حاصل ہو گئی اس کو ہر چیز حاصل ہو گئی۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے، تب سوال ہوگا جنتیوں سے کہ کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ تو کہیں گے کہ اب تو سب چیز مل گئی، اب کیا چاہیے؟ تو پھر ان کو حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے وہ ابھی باقی ہے، جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سوال کرنا چاہیے۔ جنت و جہنم سے، جہاں ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جنت میں جانے کی طلب رکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی رضامندی کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہیں تو سب چیز مل جائیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں تو پھر ہمارے تمام سوال، تمام کوشچنز بالکل بیکار ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دینے میں کنجوسی نہیں کرتے، بڑے فضل والے ہیں۔ آپ ایک قطرہ آنسو کا اس کی بارگاہ میں بہا کر تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنے بندے سے فرمائے کہ میرے دربار میں آ، تجھے کامیاب نہ کر دوں تو کہنا، میرے دربار میں آ کر ایک آنسو بہا کر تو دیکھ، پوری دنیا سے تجھے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، اور مجھ سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھ، تیرے تمام بگڑے کام نہ بنا دوں تو کہنا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب میری سب باتیں ہیں، ایک مرتبہ مجھ سے دور لگا کر تو دیکھ، اگر دنیا کی تمام دولتوں کو، تمام نعمتوں کو تیرے قدموں میں نہ ڈال دوں تو کہنا، ایک مرتبہ مجھے اپنا کہہ کر تو دیکھ، مجھے دل سے اپنا مان کر تو دیکھ، اگر پوری دنیا کی نظروں میں تیری عزت، تیری رفعت کے چرچے نہ کرا دوں تو کہنا، ایک مرتبہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو دیکھ، تیری تمام ضرورتیں غیر سے پوری نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ واللہ ذو الفضل العظیم کے مفہوم سمجھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ایک آیت، صرف ایک آیت، یہ ایک آیت، ابھی ہم دوسری کی طرف بڑھے بھی نہیں، یہ ایک آیت کی تفسیر ہے، اور تفسیر نہیں مفہوم ہے۔ تفسیر تو مفسرین نے اتنی لکھی ہے کہ کلام پاک کی جب تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا تو 40 جلدیں ہو گئی اور پھر وہ وفات پا گئے۔ کما حق ہو تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا جاتا ہے نا، بعد از خدا بزرگی قصہ مختصر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے، بس یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، بات ختم۔ اسی طرح کلام پاک کی تفسیر، اس کے ایک ایک حرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت اور جو مصلحت رکھی ہے، بعد میں آنے والا ہر ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عقل دی ہے، اپنی عقل سے اس میں اجتہاد کرتا ہے، مسائل نکالتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت لے کے بیٹھ جاتے تھے عشاء کے بعد، اور صبح میں جب لوگ کہتے تھے کہ حضرت آپ نے وضو نہیں کیا، کہنے لگے میں سویا ہی تو وضو کاہے کا کرنا، میں ایک آیت لے کے بیٹھ گیا اور اسی سے میں نے آج 41 سے 42 مسئلے مستنبط کیے۔ مسائل نکالنا اس کو کہتے ہیں مستنبط کرنا۔ تو جتنا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دیا، اور ایسا ہی نہیں، قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں سب، اب آپ دیکھیے جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کی بھی دلیل قرآن سے، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، جتنے صحیح فرقے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے، جتنے بدعتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تو ہر ایک نے قرآن میں جب غور کیا
اگر اپنے دماغ کو اس نے مقدم رکھا تو گمراہ ہو گیا. اگر احادیث کا سہارا لیا، پہلے اور بعد کے لوگوں کو سب کو دیکھا کہ کس نے کیا سمجھا ہے، کس نے کیا سمجھا ہے، وہ بچ کے آگے نکل گیا. تو یہ دریا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں پوری زندگی کو بیان کر دیا اور دنیا میں دنیا کی ناکامیوں کو بیان کر دیا، اور پھر اسی ایک آیت کے اندر ایک ایسی ایگزامپل دے دی جو دنیا کی زندگی پر 100% بالکل فٹ بیٹھتی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مغفرت اور استغفار ہمیشہ کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بغیر جنت میں کوئی جانے والا ہے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنے گناہ کیے ہیں، جانے میں کیے ہیں یا انجانے میں ہم سے ہو گئے ہیں، مولا کریم ہم نہیں جانتے، آپ اچھی طرح جاننے والے ہیں. ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آگے کے لیے بچنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرما. یا اللہ اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم آپ کے احکامات کو، آپ کے قرآن کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر جگہ جگہ شرمندہ ہیں، پسماندہ ہیں. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہدایت کا رستہ عطا فرما. یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مختصر سے دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.